السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں عامل کے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا۔ عامل اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ذمہ داری لگائی گئی ہو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، مختلف شہروں میں جاتا ہے، مختلف علاقوں میں جاتا ہے، تو زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے۔ تو پھر جب وہ واپس آتا ہے تو جو باقی بچا ہوا مال ہے، بچا ہوا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلی چند نشستوں پہلے آپ کو اس کے متعلق بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عامل کو یہ حکم دیتے تھے کہ جس علاقے سے، جس شہر سے، جس زکوٰۃ کے نصاب والے سے زکوٰۃ جمع کی جائے تو پہلے پتہ کرو کہ اس علاقے میں کوئی زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو جس علاقے سے زکوٰۃ اکٹھی کی ہے اس علاقے کے حقدار والوں کو دی جائے، پھر باقی جو بچ جائے اس کو اکٹھا کر کے جس کے تھرو بھی ہو گیا ہے اس کے پاس واپس لائی جائے، وہ اس کا حساب کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ جمع کر کے لاتے اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ جمع کروانے کے لیے آتے، دو طریقے کار ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے کوئی جائے، مختلف گھروں میں جس طرح یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں عیدی والے جو ہیں وہ ایک گاڑی لے کر سینٹر ٹاؤن کا پورا چکر لگاتے ہیں اور ساتھ انہوں نے اسپیکر میں لگایا ہوتا ہے کہ اپنے زکوٰۃ صدقات ہمیں جمع کروائیں۔ تو اس طرح اگر کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے آتا ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود اپنے مرضی سے، کسی نے کوئی کیمپ لگایا ہوا ہے، وہاں پر وہ زکوٰۃ صدقات جمع کر رہا ہے تو وہاں پر دینے کے لیے جائے، دو طریقے آتے ہیں۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لائی جاتی جمع کروانے کے لیے، یا کوئی شخص اپنی زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، اللہم صلی علیہ، کہ اللہ اس شخص پر رحمت نازل کر۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے دعا تھی، قیامت تک جو شخص سنت کے مطابق زکوٰۃ دیتا رہے گا یہ دعا اس شخص کے لیے ہے۔ تو ہم اس کو معمولی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم دیا۔ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنی ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ سنت طریقہ بھی ہے کہ جو شخص عامل یعنی کہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا ہے یا اپنی جگہ میں رہ کر وہ زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے، یا وہ لوگ جو مویشیوں کی زکوٰۃ لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اس جگہ پہ جا کے زکوٰۃ لیں جہاں پہ جانور اکٹھے ہوتے ہیں پانی پینے کے لیے، کیونکہ وہاں پر پتہ لگ جاتا ہے کس کی کون سے مویشی ہیں، کس کے کون سے، وہاں پر ان کے لیے اکٹھا کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
تو یہ جو بھی عامل زکوٰۃ دینے کے لیے جاتا ہے یا زکوٰۃ دینے کے لیے کہیں پہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں، تو ان کو ہمیشہ جو ہے جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے یعنی کہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کو یہ دعا لازمی دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس کو ہم یہ دعا دیتے ہیں، ساتھ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں مزید جو ہے وہ شوق پیدا ہوگا کہ یار میں نے لازمی زکوٰۃ دینی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہو رہی ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ہم خود بھی یعنی کہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہوئے اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی ایک نیکی ہے۔ کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کئی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مال پاک صاف ہو جاتا ہے، تو اس کا